مقام دیا جو کسی اور دین اور مذہب نے کبھی بھی نہیں دیا۔ آج کل اسلام دین دشمن جو قوت ہیں، باطل قوت ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے بہت شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں۔ تسلیم کی بچیاں ان کو ادھوری بات اپنی مرضی کے انداز سے سمجھا دیتے اور ہماری بچیاں یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ شاید اسلام میں عورتوں کی نہیں رکھی گئی، اسلام عورتوں کے اوپر سختی کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے اور ہمارے جائز حقوق تک ہمیں نہیں دیے جاتے۔ یہ باقاعدہ اس کے اوپر پورا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ 8 مارچ کو الگ عورت مارچ کے حوالے سے کہانی اور اپنی زندگی کے معاملات میں تو ہماری کالج یونیورسٹی کی بچیاں اس غلط فہمی کا شدید شکار ہو رہی ہیں، بہت سارا دفعہ شکار ہو رہی ہیں۔ اور ایسے سوالات ہیں، آئیے ہم اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام ہے اس کو انشاءاللہ آج تفصیل سے ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر یورپ کا بھی ہو جائے، امریکہ کے ماحول کا بھی ہو جائے۔ کیونکہ جب بھی ہماری عورتیں، ہماری بچیاں اسلام کو اور ہمارے ہی معاشرے کو برا سمجھنے لگتی ہیں تو پھر کسی کو تو اچھا سمجھتی ہیں، تو ان کو اچھا سمجھتی ہیں۔ ان کی اچھائی کیا اچھائی ہے ذرا غور کیجیے۔ ایک تو بنیادی طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلام عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے، تو اسی کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھنے لگی۔ بھائی یورپ میں اگر عورت کو ہر طریقے کی پردے کی آزادی ہے، اس نے یورپ کو دیا کیا؟ وہاں کی عورت زیادہ سکون میں اور امن میں مطمئن ہے یا یہاں کی عورت؟ تو یہاں کی عورتوں کو وہاں کی بات سنائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اب ذرا غور کیجیے، ایک یورپی ملک ہے سویڈن، اس کا نام ہے، اور وہ برطانیہ کے بالکل قریب ایک امیر ترین ملک ہے۔ اس ملک کا سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا بجٹ خسارے میں جاتا ہے ہر سال۔ ابھی نیا آنے والا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ پاک آسانی فرمائے عوام کے لیے، اور ان کا جو بجٹ ہے یہ ہمیشہ نفع میں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ آئے گا کہاں سے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ اتنا ہے لگائیں کہاں پر۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی شخص، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی کام نہ کرے تو ہم کئی سال تک ان کو اسی شان و شوکت سے کھلا پلا سکتے ہیں، یعنی اتنا ان کے پاس بجٹ ہے۔ کسی کے پاس نوکری نہ ہو تو گورنمنٹ ان کو ماہانہ پیسے دیتی ہے، کسی کے پاس اپنا گھر نہ ہو تو ان کو گھر کی بھی سہولت دے دی جاتی ہے۔ تو بنیادی روٹی، کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا رہ جاتی ہے؟ خواہشات۔ کبھی نفسانی خواہشات، انسان کی خواہشات کیسے پوری ہو رہی ہیں؟ تو بھائی وہ سیکس فری کنٹری کہلاتا ہے، ہر طریقے کی آزادی ہے۔ جس طرح جانور ایک دوسرے سے آسانی سے مل لیتے ہیں، اسی طرح جانوروں کی طرح وہاں بھی ہر طرح کی آزادی۔ کون کس کے ساتھ کتنی دیر، کہاں، کب، کیسے رہ رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کچھ بھی نہیں۔ روٹی کپڑا مکان، یہ مسئلہ حل ہوا۔ اس کے بعد خواہشات بھی جب چاہے جیسے چاہے پوری کر لو۔ تو ان دونوں باتوں کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس ملک کو سب سے زیادہ پرسکون اور یہاں کے لوگوں کو خوشحال ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، قلبی طور پہ خوش ہونا چاہیے تھا۔ ایسا نتیجہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ بتائیں جی حافظ صاحب، یہی بنتی ہے نا بات۔ ساری باتیں تو پوری ہو گئیں، اب پریشانی کس بات کی؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی سویڈن میں ہوتی ہے۔ بھائی تمہاری ہر خواہش پوری ہو گئی، اب خودکشی کا کیا معنی؟ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر طلاق کی ریشو 70% سے زیادہ، بلکہ وہاں تو شادی کرنے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو رہا ہے۔ اب کسی عورت سے پوچھیں کہ طلاق کے بعد زندگی بہتر ہے، طلاق سے پہلے والی زندگی بہتر ہے؟ شادی شدہ عورتیں بعض دفعہ گھر میں پریشان ہوتی ہیں، چاہتی ہیں کہ بس طلاق مل جائے تو ہم آزاد ہو جائیں۔ یہ ذرا کبھی ان عورتوں کا سروے تو کریں جو طلاق لے چکی ہیں، خلا لے چکی ہیں، اب ان کی کیا کیفیت ہے، ہمارے معاشرے میں ان کے ساتھ اب کیا معاملہ ہے، تو معلوم ہو جائے گا۔ تو عورت اپنے گھر میں کچھ پریشانیاں ہوں، لیکن طلاق کے بعد کی جو زندگی ہے زیادہ ڈپریشن، یعنی کہ اس عورت کو دیکھیں، اس معاشرے کی عورت ڈپریشن کی زندگی گزار رہی ہے، خودکشی کی ریشو وہاں بہت زیادہ، اس کے علاوہ طلاق کی ریشو بہت زیادہ۔
تو یہ دونوں علامات کیا ہیں؟ یہ ڈپریشن کی ہیں یا خوشی کی ہیں؟ روٹی کپڑا پکان مسئلہ حل ہو گیا، خواہشات پوری کرنے کا مسئلہ حل ہو گیا، تو اب تو بندہ خوش ہے، لیکن یہ علامات خوشی کی نہیں ہیں۔ اب آئیے پاکستان کی طرف، الحمدللہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ہم اسلامی قوانین پر، شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اور اس کی برکتوں کو ہم خود اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں طلاق کی ریشو الحمدللہ 1% بھی نہیں ہے، اور خودکشی کی ریشو بھی بہت کم ہے۔ حالانکہ ہمارے روٹی کپڑے مسائل کے مسئلے حل نہیں ہوئے، ہر پریشانی ڈالر اتنے کا ہو گیا، فلاں چیز اتنے کی ہو گئی، پیٹرول اتنے کا ہو گیا، تو ہمارا آج بھی یہ مسئلہ ہے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ لیکن بہرحال جتنا ہم دین پر عمل کر رہے ہیں اتنا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے، اگر ہم مکمل عمل کریں تو مکمل اس کا فائدہ۔ اچھا، انسان کی خواہشات کو اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے نا تو کیا یہ پوری ہو جاتی ہیں؟ نہیں، خواہشات آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ شریعت نے لگام دی تو انسان اچھی زندگی گزار رہا ہے، اگر اس لگام کو چھوڑ دیا جائے اور شتر بے مہار کی طرح انسان کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو خواہشات تو پوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کو واقعہ بتائیں، اب بات تو بے حیائی والی ہے، لیکن اب کیا کریں، سمجھانے کے لیے بتانی پڑ رہی ہے، دل تو نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک یورپ کے کسی ملک میں ایک عدالت میں کیس آیا، ایک عورت نے عدالت میں کیس کیا اپنے ہی خاوند کے خلاف۔ وہ کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ عورت گھر میں تھی، رات کا وقت تھا، کہ گھر میں کوئی مرد داخل ہوتا ہے، چہرہ اس کا جو ہے وہ ڈھانپا ہوا، اس نے پہچان میں نہیں آ رہا، اور وہ آ کے عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ بدکاری کا عمل کرتا ہے، عورت کو زبردستی پکڑ کے سارا کچھ کر لیتا ہے۔ عورت جو ہے وہ رجسٹ کر رہی ہے، لیکن اس کو کہیں اندازہ اچانک ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا اپنا شوہر ہے۔ اب وہ اس کو کہتی ہے میں تو تمہاری ہی بیوی ہوں، اور وہ بہرحال بات کھل جاتی ہے۔ اب عورت اگلے دن اپنے خاوند کو لے کے عدالت میں چلی جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے نا یہ کام کیا۔ اب عدالت اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے کیوں کیا؟ تمہاری بیوی، تمہارا اپنا گھر، روز اپنے گھر میں جاتے ہو تو چوروں کی طرح، ڈاکوؤں کی طرح اپنے گھر میں داخل ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اپنی بیوی کے ساتھ جہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا اس طریقے سے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام کیوں تم نے کیا؟ پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم 3 دوست ہیں، ہم تینوں نے فیصلہ کیا ہم ایک ایک کر کے نا تینوں گھروں میں جائیں گے، پہلے اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، اس کے بعد پھر دوسرے کے، پھر تیسرے کے، اور پھر اس رپورٹ کو ہم بنائیں گے، دیکھیں گے کہ بھئی کیا تاثرات اور کیا معاملات۔ اب یہ اس معاشرے کی ایک تصویر ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا، دوسری بات دوسرے واقعے سے سمجھ لیجئے، وہاں ہر طرح کی جنسی آزادی، جو جس کے ساتھ رہے، جب رہے، جتنا رہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، باپ کا نام پوچھنا وہاں جرم بن جائے گا۔ تو وہاں زنا بالجبر بھی ہوتا ہے، تو کچھ لوگ زبردستی یہ کام کرتے ہیں۔ اب زنا بالجبر وہاں گناہ ہے ان کے حساب میں، اور زنا بالرضا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ ان کی باتیں، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں، دونوں حرام۔ جب زنا بالجبر کے کیسز کو کھولا گیا اور نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ تمہیں ہر طریقے کی آزادی تو ہے، جو چاہتے ہو کرتے ہو، جب چاہتے ہو، جہاں چاہتے ہو منہ مارتے ہو، منہ کالا کرتے ہو، آخر تمہیں اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ ہم کہا جی جہاں ہم جاتے ہیں اگلا بندہ پہلے ہی تیار ہوتا ہے، تو اس سے ہمارا دل بھر گیا، ہم نے کہا کوئی ذرا چینج ہونا چاہیے، اگلا بندہ کوئی ریزسٹ کرے، کوئی ایسی کوئی بات ہو تو پھر مزہ بھی زیادہ آئے۔ مطلب بے حیائی کی کوئی انتہا ہے۔ اب وہاں کیا ہے جی، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، میاں بیوی ہے، مرد جب چاہ کے جائے کہہ دے خواجہ کہ میں آج کی عورت ہوں، عجیب بے حیائی کی داستان ہے۔ اچھا اور غور کیجئے، ہمارے مسلمان معاشرے میں اگر عورتیں پردے میں ہیں اور اپنے گھروں میں ہیں تو گھر کی ملکہ ہیں،
وہاں عورت اگر باہر نکلی ہوئی ہے تو کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ میں نے خود دیکھا چائنا کے اندر، ملیشیا کے اندر فیکٹریوں میں عورتیں کام کرتی ہیں، جس طرح کولی لوڈر کام کرتے ہیں، سامان کنٹینر لوڈ کر رہی ہیں، آف لوڈ کر رہی ہیں، سامان ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ رہی ہیں۔ چند سال پہلے امریکہ میں خاتون تھی، وہ بیت ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ میں کئی دن گھر سے باہر رہتی ہوں اپنے کام کے سلسلے میں، تو ہسبینڈ کا، بچوں کا، گھر کا بڑا حرج ہوتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں مجھے کوئی اور جاب مل جائے۔ پھر خود ہی انہوں نے بتایا کہ میری جاب کیا ہے، کہنے لگی کہ میں بڑے بڑے جو ٹرک ہوتے ہیں نا، 40 فٹ کے کنٹینر ہے، 20 فٹ کے کنٹینر، NLC کے ٹرک نہیں ہوتے بڑے، تو میں امریکہ سے ٹرک چلا کے برازیل آتی ہوں، برازیل سے ٹرک چلا کے واپس امریکہ آتی ہوں، اور جب اپنے شہر سے نکلتی ہوں تو آنے جانے میں بعض دفعہ 5-7 دن لگ جاتے ہیں، کبھی کم اور کبھی اس سے زیادہ دن لگ جاتے ہیں۔ اب رات کو جس طرح آپ نے ٹرک اڈے دیکھے ہیں نا، تو لوگ رات کو کس طریقے سے ہوتے ہیں، چارپائیاں لے کے، اور کس طرح سے، اب عورت ہے، اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کے دوسرے معاملات، تو یہ عورت کو عزت ملی، مقام ملا، یا ذلیل ہوئی، رسوا ہوئی؟ اگر آج ہماری عورت کو یہ معاملہ سمجھ میں آ جائے تو کم سے کم یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا باطل کی طرف سے، اس سے وہ خراب نہ ہو۔ اور وہاں عورتوں کا ایک مسئلہ اور بھی، جیسے جیسے عمر ڈھلنی ہو جائے 35-40 سال کے بعد، جیسے جیسے عمر کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے چاہنے والے بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جیسی 50-55 اور اوپر ہوئی تو اس کو لفٹ کرانے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ سگی اولاد ہوتی، نہ کوئی اور ہوتا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بھئی یہ فون اگر بند کر دیں تو مہربانی ہوگی، فون آف کر دیں، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ تو وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے جی، 50 سال کے بعد تو اور زیادہ کام خراب۔ ہماری طرف کیا، چھوٹی بچی ہے گھر میں، لاڈلی ہے، پھول ہے، بیوی بن گئی، گھر کی زینت بن گئی، جتنی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ماں بن گئی، بوڑھی ماں بن گئی، دادی بن گئی، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا عزت، مرتبہ اور مقام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا خیال کرنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو عورت کو عزت اسلام نے دی ہے، مغرب نے نہیں دی۔ اگلی بات پہ غور کیجیے، اسلام نے عورت کے اوپر روزی کمانا، پیسہ کمانا کبھی فرض قرار نہیں دیا، مجبوری وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام نے عورت کے اوپر پیسہ کمانا فرض قرار نہیں دیا۔ کیا کہا، اگر عورت بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ لے کر آئے، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ لے کر آئے، بیوی ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے کہ لے کر آئے، اور اگر ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ کما کر لائے۔ شریعت نے عورت کو کیا کہا کہ تم گھر کے اندر رہو، چادر اور چار دیواری میں رہو، اور گھر کی ملکہ بن کر رہو، اور گھر کی ذمہ داریوں کو جو ہے تم نبھاؤ۔ اب بتائیے، یورپ نے عورت کو زیادہ عزت اور مقام اور مرتبہ دیا یا اسلام نے؟ اچھا، اب اگلا سوال، اسلام میں عورت کے ساتھ اتنی نرمی کیوں کی گئی؟ ایک سوال ہے، آخر اسلام نے عورت کی اتنی فیور کیوں کی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام بہت خوبصورت اور دین فطرت ہے، مرد کی جسمانی ساخت اور عورت کی جسمانی ساخت دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ مرد ذرا ہارڈ ورکنگ کر سکتا ہے، رف اینڈ ٹف ہو سکتا ہے، عورت نازک ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، شریعت اسلام نے، دین فطرت نے مرد کے اوپر گھر کے باہر کی ساری ذمہ داریاں، پیسہ کمانے کی ذمہ داریاں وہ لگ ڈالی، عورت کو کہا تم گھر کی چار دیواری کے اندر رہو، گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر کے کام کرو، خاوند کے حقوق کا خیال کرو، اور اولاد کی بہترین تربیت کرو، تمہیں گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے جسم کے جو تقاضے ہیں وہ گھر ہی کے اندر آسانی سے پورے ہوں گے، باہر نہیں ہوں گے۔ اب مردوں کو کام کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، کوئی دھوکے باز لوگ ملتے ہیں، کوئی فراڈی ملتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، عورتوں کو جب جانا پڑے گا
تو بعض مرتبہ ان کو پیسہ کمانے کے لیے اپنی عزت بھی داؤ پہ لگانی پڑ سکتی. یہ حقائق ہیں، یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. تو اسلام نے عورت کو زیادہ عزت عطا کی ہے، اور شریعہ اس نے یورپ میں تو کوئی عزت نہیں دی بلکہ ذلیل کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھا. یہ جو آزادی نسواں کا، عورت کی آزادی کا نعرہ ہے نا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے. آزادی عورت کا نعرہ کیا ہے؟ عورت کو گھر سے باہر کیوں یہ نکالنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ مکمل آزادی تک یہ مرد حضرات عورت کے جسم تک پہنچ سکیں، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. یہ آزادی کے ساتھ عورت کے جسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. کالج یونیورسٹیز میں ایک اور بھی پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہماری نوجوان بچیوں کو خراب کیا جاتا ہے کہ بھئی اسلام تو تمہیں بنیادی حقوق بھی نہیں دیتا، اور تمہیں آدھا شہری تصور کیا جاتا ہے، تمہاری دیت بھی آدھی، تمہاری گواہی بھی آدھی. اور ہماری بہت ساری بچیاں اس میں پریشان ہو جاتی ہیں کہ دیکھو واقعی بات تو ایسی ہے، عورت کی گواہی بھی آدھی یعنی آدھا شہری، اور دیت بھی آدھی یعنی ہماری وہ قدر و منزلت ہے ہی نہیں، ہم آدھے ہو گئے. اب یہ کیا ہے؟ اس بات کو باطل نے غلط جو ہے نا انداز سے پیش کیا اور ہماری عورتوں کو خراب کیا. اب حقیقت کیا ہے؟ چند منٹوں میں آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے، اور آپ خود گواہی دیں گے کہ یہ دونوں باتیں عورت کی فیور میں شریعت نے رکھی ہیں، عورت کے حق میں رکھی ہیں. جو بات شریعت نے عورت کے حق میں رکھی، آج باطل اسی کو غلط طریقے سے پیش کر کے عورت کو شریعت کے خلاف کر رہا ہے، دین کے خلاف کر رہا ہے، نوجوانوں کو بھڑکا رہا ہے. اب ذرا غور کیجئے، دو باتیں بتائیں، ایک دیت اور دوسری کون سی بتائی تھی؟ گواہی. ایسے ہی ہے نا جی؟ دیکھیں بھئی، اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو قصاص ہوتا ہے، جان کے بدلے جان. اگر قتل خطا ہو، غلطی سے ہو جائے تو دیت دی جاتی ہے. اب دیت کیا ہے؟ مرد کی پوری ہے اور عورت کی آدھی ہے. اس کو باطل غلط رخ دے رہا ہوتا ہے. اب اصل میں ہے کیا؟ شریعت کا حکم یہ ہے اگر خاوند قتل ہوگا تو اس کی دیت پوری ہے. ملے گی کس کو؟ بینیفیشری کون؟ بیوی، پوری مل رہی ہے. عورت اگر قتل ہوگی تو اس کی دیت آدھی ہے، وہ ملنی کس کو ہے؟ خاوند کو ملنی ہے. بینیفیشری کون ہے؟ عورت. یہاں تو رونا مرد کو چاہیے کہ ہم مر رہے تو پورے پیسے بیوی کو ملیں گے، اور عورت مر رہی ہے تو ہمیں آدھے ملیں گے. رونا تو مردوں کو ڈالنا چاہیے. بینیفیشری کون ہے؟ عورت یا مرد؟ یہ تو عورت کے حق میں ہے، عین بات عورت کی فیور کی گئی. خاوند قتل ہوا، اس کے پیسے عورت کو مل رہے ہیں، کس نے گھر کے کام کاج سنبھالنے ہیں، اس کے اوپر وہ ذمہ داریاں بار کے لیے، اس کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. عورت قتل ہو گئی، وہ باہر کی ذمہ داریاں مرد سنبھال سکتا ہے، اس کو آدھا پیسہ مل رہا ہے. اب ایک صحیح بات کو جو عورت کے حق میں، یہ عورت کس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ عورت کو دین کے خلاف کر رہے ہیں. دوسری بات کہتے ہیں جی یہ عورت کی گواہی آدھی ہے، یعنی کہ عورت کو آدھا انسان تصور کیا گیا، اور عورتیں بھی پوری فہم نہیں رکھتی تو خراب ہو جاتی ہیں، ذہن خراب ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمارے لیے رحمت کو معاملہ فرمایا ہے کسی اور نے نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے شریعت نے خاص طور سے عورتوں کے بارے میں ان کی نرم و نازک ہو جانے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی پوری رعایت رکھی. اب عورت اور مرد دونوں، عورت جو ہے وہ کمزور ہے مرد کی نسبت، اور مرد جو ہے وہ قوی ہے عورت کی نسبت. اور رجال قوامون علی النساء، یہ قرآن بھی ہے، پکی بات ہے، صاف ستھری بات ہے. اب گواہی کے بارے میں غور کیجئے. آج کل کے ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے لوگ بھی، بڑے بڑے مرد بھی گواہی دینے سے گھبراتے ہیں. کیا خیال ہے کہ عدالتوں کے چکر کون لگائے، کون کسی کی دشمنی لے، نظروں میں آئے؟
تو جان مال کا مسئلہ، پریشانیاں، تو کون قاتلوں کے ساتھ دشمنی ہوتے؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل چشمدید گواہ ہوتے ہیں، انہیں گواہی کے لیے بلاؤ، وہ نہیں چاہتے، حالانکہ مرد ہوتے ہیں اور بڑی قوت والے، مال والے بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں، ہمیں نہیں جانا ان چکروں میں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جس چیز کے لیے مرد بھی پریشان ہے تو عورت کی پریشانی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ اس سے زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسے گھر سے نکلنا پڑے گا، اس کی عزت آبرو کا مسئلہ بھی آئے گا۔ تو اگر عورت اور مرد دونوں کی گواہی برابر ہو، پوری ہو، تو عورت پریشانی میں زیادہ آئے گی۔ شریعت نے کیا کہا عورت کے بارے میں؟ اس کی فیور کی، نرمی کی کہ نہیں؟ دو ہو تو ایک گنا جائے گا، یعنی اگر کوئی دوسرا بندہ، سامنے والی پارٹی جو ہے، گواہی کی وجہ سے کوئی بدلہ، دشمنی اور خرابی پر آ رہی ہے، اسے پتا ہو کہ ایک نہیں 2 خاندانوں سے میں نے پھر سامنا کرنا ہے، تو اس کے بوجھ کو کم کیا گیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بہت پرانی بات ہے، تو ہمارے ہی قریبی لوگوں کا واقعہ ہے، بہت پرانی بات ہے، غالباً شادی سے پہلے کی بات ہے۔ بہرحال کیا ہوا جی، ہمارے ایک قریبی عزیز ہیں، ان کی موٹر سائیکل نہ گن پوائنٹ پہ کسی نے لے لی۔ ہوا کیا کہ وہ کسی جگہ سے جا رہے تھے، تو وہاں پہ کوئی آیا، اپنے گن پوائنٹ پہ موٹر سائیکل چھینی اور چلا گیا۔ وہ لوگ جو ہیں وہ تھانے میں چلے گئے۔ تھانے میں جانا اس لیے ضروری تھا کہ موٹر سائیکل اور گاڑی کے گھر پہ واردات نہ ہو جائے، تو جانا ضروری۔ تو اب وہ لوگ تھانے میں چلے گئے، رپورٹ لکھوائی، ایف آئی آر ہوئی۔ تو ایف آئی آر لکھنے والے بندے نے نا وہاں ایک جملہ لکھا، ان لوگوں نے بعد میں آگے پڑھا۔ اس نے لکھا اس شخص کی طرف سے جس کی بائک چوری ہوئی تھی کہ جی میں نالے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا، پیچھے موٹر سائیکل کھڑی کی تھی، کوئی آ گیا اور لے گیا۔ اب کتنا مطلب بدل گیا، گن پوائنٹ والے بات ختم ہو گئی۔ اب ان لوگوں کو بڑا غصہ کہ یار اس نے کیا کر دیا بھائی، تھانے والوں نے۔ اب یہ ایف آئی آر لے کے تھانے پہ گئے، یہ تم نے کیا لکھ دیا؟ اس نے کہا مطلب جو ہو گیا ہے، رپورٹ درج ہو چکی ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی دل میں لائے یار، یہ تو دیکھو تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد جناب موٹر سائیکل پولیس والوں کو کہیں سے برآمد ہو گئی۔ اب انہوں نے ان رشتے داروں کو اپنے پاس بلانا شروع کر دیا، ہر ہفتے والے دن یا 15 دن بعد صبح 11 بجے 10 بجے ان کے گھر میں بیل دیتے، کبھی 8 بجے بیل دیتے کہ جی آپ کی موٹر سائیکل برآمد ہو گئی، آئیں اور چوروں کو پہچانیں۔ اب ان کو جناب ہر ہفتے یا 15 دن بعد، کچھ دن بعد آتے اور ساتھ تھانے لے جاتے، اور وہاں بڑے بڑے جناب، کوئی مونچھوں والا، کوئی جناب عجیب شکلوں والا، کوئی ڈراؤنی شکل والا، کوئی اتنا لمبا، کوئی چوڑا، کسی کے ہاتھ میں گڑے اور کسی کے جناب کانوں میں رنگ۔ اب جیسے بدماشوں کے کنٹوٹوں کے وہ چہرے ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ۔ اب یہ شریف لوگ تو دیکھ ہی رہ جاتے تھے، ان کو میں کیا کہوں، یہ چور ہے۔ تو جناب وہ گواہی دینے کے لیے جب بلاتے ہیں تو ان کا تو آپ سمجھیں کہ پتا پانی ہو جاتا، بڑے پریشان ہوتے، کس معاملے میں ہم آگے۔ کئی دفعہ تو یہ گئے، پھر بڑے پریشان۔ ایک دن اس ایف آئی آر کو دوبارہ نکالا، کسی وکیل کو دکھایا، کیا وہ یہ بات مجھے یاد نہیں، میرے بچپن کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اوہو، یہ تو لکھا ہوا ہے، میں تو پیشاب کر رہا تھا، نالے کی طرف منہ کر کے پیچھے سے کوئی لے گیا، تو آپ پہچان کیسے سکتے ہیں؟ میں تو پیشاب کر رہا تھا۔ وہ چیز جو انہیں پہلے اپنے خلاف لگ رہی تھی، اب ان کو سب سے زیادہ فیور میں لگی کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا پوائنٹ ہے۔ اب انہوں نے اسی کو پوائنٹ کو بیس بنا لیا کہ بھئی ہم کس کو پہچانے، میں تو ادھر پیشاب کر رہا ہوں، پیچھے سے کوئی گاڑی لے گیا، بائک لے گیا، میں کس کو پہچانوں، میں تو پیشاب کر رہا تھا۔ وہ پھر کہیں جا کے پھر بھی اس بات کو اٹھانے کے بعد بھی، اب صحیح مجھے یاد نہیں، 8-10 مہینے قریب لگے، پھر جا کے وہ معاملہ ختم ہوا۔ تو مردوں کا حال گواہی دینے کے حوالے سے یہ ہے۔ تو عورت کے بارے میں تو شریعت نے گواہی کے بارے میں عورت کی فیور کی ہے، اس کو آدھا کیا، اس کی فیور کی ہے۔ شریعت نے عورت کو بہت مقام دیا،
اب ذرا چند باتیں توجہ کے ساتھ سن لیجئے. ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ اف تک مت کرنا. ماں باپ کے بارے میں اولاد کو کیا حکم دیا کہ تم اف تک بھی مت کرنا، صبر کرنا، خیال رکھنا. اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ تو ماں باپ کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ جوڑ دیا. فرمایا اشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کے بھی شکر ادا کرو. کتنا مقام دیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ سلوک کروں؟ فرمایا ماں کے ساتھ. تو اس کے بعد ماں کے ساتھ، پھر اس کے بعد ماں کے ساتھ، چوتھی جگہ میں جا کے فرمایا باپ کے ساتھ. تو ماں اور باپ، ایک مرد اور ایک عورت، اولاد کو کس کے ساتھ زیادہ سلوک کرنے کا حکم دیا؟ عورت کے ساتھ. والدین کے ساتھ بدسلوکی، ماں کے ساتھ بدسلوکی، موت کے وقت کلمہ ملنا مشکل. سنیے اور دل کے کانوں سے بات کو سنیے. ایک صحابی تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت تھا. ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مل جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی، آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہاں آپ گئے تو آپ نے ان کو کہا کہ کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وہ نہیں پڑھ سکے. دوسری مرتبہ فرمایا نہیں پڑھ سکے. تیسری مرتبہ فرمایا وہ نہیں پڑھ سکے. اب نبی علیہ السلام نے پھر اس کی ویریفیکیشن کی، گھر والوں کو، ان کی بیوی کو بلایا، پردے میں پوچھا ہاں بھائی خیر خیریت ہے، کیا معاملہ ہے ان کا، ان کے حالات بتاؤ. ان کا جب سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے کوئی نماز آپ کے پیچھے نہیں، جب سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے ہر نماز آپ کے پیچھے پڑھی ہے، کوئی فرض نماز اکیلے نہیں پڑھی. اب سنیے ذرا، مسجد نبوی ہو، امام خود امام الانبیاء ہوں اور پڑھنے والے صحابی ہوں اور ریاض الجنہ اور اس کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، تو بتائیے کتنا مقام ہوگا. اور ہر نماز ان کے پیچھے کلمہ نہیں مل رہا. نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی اور تفصیل بتاؤ. انہوں نے کہا کہ نیک اور تہجد گزار تو یہ ہیں لیکن ان کی ماں ناراض ہے. اب آپ نے فرمایا کہ ماں کو بلاؤ. اب وہ بوڑھی عورت تھی، آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے اپنے صحابی کا خیال رکھتے ہوئے اس بوڑھی عورت کو کہا، اے ضعیفہ، تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، جو تیرا حق ہے وہ میرے اوپر میں تجھے دوں گا. نبی علیہ السلام نے جب یوں بات فرمائی وہ کہنے لگی، میں آپ کو اور یہ جو ساتھی آپ کے سارے قریب ہیں صحابہ، اس سب کو گواہ بناتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. دل اس میں میرا دکھایا تھا لیکن آپ نے سفارش کی، میں نے کر دیا معاف، آپ کے حکم پر، آپ کی خواہش پر. تو جب ادھر سے ماں نے معاف کیا، ادھر سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور روح پر. صحابی رسول ہو کے ماں ناراض ہو اور موت کے وقت کلمے کا مسئلہ بنے تو بھائی میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں. آج کتنے جو ہے نا وہ نافرمان بچے اور بچیاں ہیں اپنی ماؤں کا دل دکھاتے ہیں. تو یہ عورت ہے نا ماں، تو کتنا حق دیا. کیا یورپ میں یہ مسیح ہے ایسی کوئی؟ بہن والے سے دیکھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی، شیمہ ان کا نام تھا. ایک غزوے میں وہ گرفتار ہو کر آئیں. مسلمانوں نے ذرا ان کے ساتھ معاملہ کیا اور انہوں نے کہا میں تو جناب تمہارے صاحب کی بہن ہوں. انہوں نے سمجھا پتہ نہیں مذاق کر رہی ہے، ایسی کہہ رہی ہے تاکہ ان کے ساتھ کچھ ایکسٹرا فیور کی جائے. بوڑھی عورت تھی، کہا نہیں میں تو تمہارے صاحب کی بہن ہوں، ملاؤ میری ملاقات کرواؤ ان سے. صحابہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا تو آپ بھی حیران ہوئے، بھی پوچھو کون ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ بی بی حلیمہ، دائی حلیمہ کی بیٹی تھی. اور جب انہوں نے پہچان کرائی تو نبی علیہ السلام پہچان بھی گئے. پھر نبی علیہ السلام نے بڑی محبت کی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، اس نے ان کو بٹھایا، کہا آپ یہاں پہ بیٹھیے. اس کے بعد فرمایا شریعت عورت کو بہن کی صورت میں عزت دے رہی ہے. فرمایا کہ تم میرے پاس رہنا چاہو ہمیشہ میرے ساتھ رہو، تمہارا میں خیال رکھوں گا، تمہاری ہر ضرورت کو بھائی بن کے تمہاری ہر ضرورت کو میں پورا کروں گا، تم میری رضائی بہن ہو، اور اگر تم جانا چاہو تو تمہیں اس کا اختیار ہے. انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے قبیلے میں واپس جاؤں گی. نبی علیہ السلام نے خوب ان کا انعام اکرام فرمایا اور پھر ان کو بڑے باعزت طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ واپس بھیجا.
تو بہن کو عزت کس نے دی؟ شریعت نے دی۔ اب آئیے بیوی کے ساتھ حسن سلوک۔ اب جو شادی شدہ مرد ہیں یا تو وہ کان کھول لیں اور دل کے کانوں سے سنیں یا پھر باہر چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ جو شادی شدہ مرد ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، سناؤں جی بیوی کی باتیں یا باہر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ سنا دیں جی، سن لیں گے، اور گھر جا کے رات کو جو آپ کی بیگمات کو سنائیں گے جا کے پھر یہ؟ نہیں سنائیں گے؟ یار بڑے بہادر ہو یار آپ، ایسی بہادری ہونی چاہیے نا، اچھی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں۔ ہاں ان کے بھی حقوق ہیں۔ اچھا جی، اب بیوی عورت ہے نا، عورت کو اللہ نے کیسا مقام دیا رسول جب بیوی کی صورت میں ہوتی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا۔ عورت کے بارے میں جو بیوی ہے شریعت نے کیا کہہ دیا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے ساتھ اچھا اور بھلائی کا سلوک کرو۔ اگر تم ان کو برا بھی کسی وجہ سے سمجھ رہے ہو تب بھی ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے اس میں خیر ڈال دے۔ اس سے زیادہ اور کیا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے بیوی کے بارے میں؟ اللہ رب العزت ہماری بیویوں کے بارے میں ہم سے قرآن میں سفارش کر رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ اور اگر فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کچھ ان کو کراہت کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہو، تمہارے دل میں کوئی ایسی بات ہوئے تب بھی ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ کتنی اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ بات کو صاف کر دیا۔ اب اس کو نبی علیہ السلام کی زبان سے بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ایمان والا شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، کوئی ایمان والا شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو کوئی پسندیدہ بھی ہوگی۔ صرف ایک دو چیزوں کو جو اس کو پسند نہیں ہے اس کو دیکھ کر یہ اس کو نفرت نہ کرے، بلکہ ادھر غور کرے کہ کون کون سی چیزیں اس کو پسند بھی ہیں۔ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کمال ایمان۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں اس کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کے اخلاق اور برتاؤ سب کے ساتھ بہت اچھے ہو، خاص کر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا، لطف کا، محبت کا معاملہ۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی تم سے زیادہ اچھا اور بہتر ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنی بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے تم سب میں سب سے زیادہ بہترین انسان ہوں۔ ایک آدمی معاشرے میں بہت اچھا، اس کا فرینڈ اور فیملی سرکل میں بڑا پیارا، اور اس کو سب لوگ اچھا کہتے ہیں، لیکن شریعت اس وقت تک اچھا نہیں سمجھتی جب تک اس کی بیوی اس کو اچھا نہ سمجھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اپنی بیویوں کے بارے میں کس سے ڈرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ نے ان کو امان دی ہے، تمہارے پاس یہ آئی اللہ کی امان ہے، اللہ کے نام کی وجہ سے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، ان کے نان نفقے کا خیال کرو، ان کی ضروریات کا خیال کرو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آ جائیے بیٹی کی طرف۔ تو بیٹی کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں ان کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کا خیال رکھے، ان کا نکاح بھی کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دو۔ تین ہو تب بھی یہی فرمایا، دو ہو تب بھی، اگر ایک بیٹی ہو تب بھی، اگر اس کی حیا اور پاک دامنی اور دین کے مطابق تربیت کی تو یہ باپ بیٹے کی اچھی تربیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے پریشان ہو اور ان کے اوپر تکلیفیں آنے کی وجہ سے صبر کرتا ہو اور ذمہ داریوں کو نبھاتا ہو تو یہ سب بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ بیٹی رحمت کب بنے گی؟
جب اس کی تربیت شریعت کے مطابق ہوگی۔ یہ بیٹی رحمت کب بنے گی والدین کے لیے؟ جب اس کی تربیت شریعت کے مطابق ہوگی۔ اب ذرا ہم عورت کی زندگی کے مختلف مراحل کو، مختلف فیزز کو ذکر کرتے ہیں ایک کیس اسٹڈی کے طور پر، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس کس مرحلے میں شریعت نے عورت کی کتنی فیور کی، کتنا اس کا خیال رکھا، کتنا اسے مقام دیا، کتنا اس کو ہر جگہ یاد رکھا۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ کرے کہ یہ باتیں ان بچیوں کے پاس پہنچیں، ان کو سننے کو ملیں جن کے دلوں میں یہ گمان، یہ وسوسہ شیطانی پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام عورتوں کے لیے پسندیدہ نرم رویہ نہیں رکھتا۔ جتنا رویہ فیور کا، نرمی کا اسلام عورت کے ساتھ رکھتا ہے، کوئی اور معاشرہ اور مذہب دین نہیں رکھ سکتا۔ اب ذرا ایک ایک کر کے غور کرتے چلے جائیے۔ لڑکی کی پیدائش ہوئی، شریعت نے ماں باپ کو کیا کہا؟ رحمت آ گئی تمہارے گھر میں، صحیح تربیت کرو، حیا اور پاک دامنی کی دینی تعلیم دو، سلیقہ اس کو دو، اس کا نکاح کر دو، اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوس پاؤ۔ یہ کس کی تربیت پہ ہے؟ بیٹی کی تربیت کے اوپر۔ بچی گھر میں ہے، جوان ہے، ابھی شادی نہیں، کنواری ہے، اگر یہ کنوارے پن میں انتقال کر جائے، یہ حیا اور پاک دامنی والی بچی ہے، اس کو شہید آخرت کا مقام اللہ نے دیا، قیامت کے دن شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے۔ دنیا میں تو شہیدوں والا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن وہ کنواری بچی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، حیا اور پاک دامنی والی ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا، یہ قیامت کے دن شہیدوں میں کھڑی ہوگی۔ بعض مرتبہ بچیوں کی عمر کم ہوتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ عمر بڑھ جاتی ہے، شادی نہیں ہوئی ہوتی، 25 30 35 40 سال ہو جاتے ہیں، کسی وجہ سے شادی نہیں ہوتی۔ اگر یہ حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزار رہی ہے تو اللہ کے یہاں اس کا کتنا مقام ہے۔ اور آگے بڑھیے، عورت کی شادی ہو گئی، جس دن شادی ہو گئی اس کے بعد فرمایا کہ عورت جو ہے بیوی بن گئی، خاوند کے حقوق بھی ادا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہی ہے، اب اس کو ایک نماز کے اوپر 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک جگہ آتا ہے 82 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ یہ خاوند کی خدمت بھی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہی ہے، دو چیزوں کو نبھا رہی ہے، تو دیکھیں نماز کا اجر کہاں چلا گیا۔ یہ عورت کی فیور ہے کہ نہیں؟ اور آگے بڑھیے، اللہ رب العزت نے سفارش کی عورتوں کی، وعاشروہن بالمعروف، کہ تم ان کا خیال رکھو۔ علماء فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بیویوں کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں تو قیامت کے دن پوچھیں گے بھی مردوں سے، ہاں بھائی بتاؤ میں نے سفارش کی تھی، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب شادی شدہ ہونے کے بعد اجر بھی بڑھا اعمال کا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سفارش اور ایک امان بھی آ گئی، شوہروں کو بتا دیا کہ ذرا خیال رکھنا۔ اب یہ عورت اپنے گھر میں شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کو جناب حمل ٹھہر گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس دن عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے، جس وقت عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اس عورت کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب حمل ٹھہرنے سے لے کے ڈلیوری تک کا جو وقت ہے، یہ 9 مہینے کم و بیش وقت ہوتا ہے۔ اس 9 مہینوں میں یہ اپنے ایک وزن، ایک بچہ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہے، گھر کے کام بھی کر رہی ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ۔ اس پورے وقت کے دوران اگر اس کی زبان سے تکلیف کی وجہ سے آہ کی آواز نکلتی ہے، کوئی آواز نکلتی ہے، اس آواز کے اوپر شریعت کسی کو بیمار تصور کر رہی ہے، اس کے لیے ایکسٹرا فیور دے رہی ہے۔ رمضان میں بھی کہہ رہی ہے دیکھو اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتی تو بعد میں رکھ لینا، اس کی پوری فیور کی جا رہی ہے، تو اس کی اس کراہنے کی آواز پہ سبحان اللہ کا ثواب مل رہا ہے، اللہ اکبر کا ثواب مل رہا ہے۔ اسے سبحان اللہ نہیں پڑھا، کوئی درد ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، کی آواز نکل گئی، کوئی آواز نکل گئی، اس کراہنے کے اوپر بھی ثواب کیا مل رہا ہے؟ ذکر اللہ کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک سبحان اللہ پہ جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، بچہ پیدا ہو گیا،
پیدا ہونے کے وقت جو لیبر پین ہوتی ہے، درد سے لیبر پین، ہر درد کی ایک ٹیس کے اوپر بہت دردیں ہوتی ہیں، ہر درد کے اوپر، ہر ٹیس کے اوپر کیا ملتا ہے؟ ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ، اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہنم سے بری کر دیتا، کسی نے غلام کو آزاد کیا جہنم سے بری ہو گیا۔ اب اس کو لیبر پین میں جتنی بھی دردیں ہو رہی ہیں، ہر درد اور ٹیس کے بدلے ایک عربی نسل کے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے عورت کی فیور ہے کہ نہیں؟ اگلی بات ذرا غور کیجئے، اگر کوئی شخص اگر کوئی عورت لیبر پین ہو رہی ہے، ڈیلیوری کے وقت اس کا انتقال ہو جائے، زچگی میں ڈیلیوری کے وقت اس کا انتقال ہو جائے تو کیا کہلائے گی؟ شہید، سیدھا جنت میں جائے گی۔ یہ شہید آخرت ہے۔ یہ کس کی فیور ہو رہی ہے؟ عورت کی فیور ہو رہی ہے۔ اور جناب بچہ پیدا ہو گیا، اس نے لیبر پین سہی، اس کا ثواب الگ۔ اب بچہ پیدا ہو گیا تو جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت سے کہتا ہے ماں اللہ تعالیٰ نے تجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دیا ہے اس کی طرح جس دن تو پیدا ہوئی تھی۔ اب زچہ اور بچہ دونوں گناہوں سے پاک، بچہ اس لیے کہ اس نے گناہ کیا کوئی نہیں، زچہ اس لیے، ماں اس لیے کہ اس کے گناہ اللہ نے معاف کر دی۔ تو ڈیلیوری کے اوپر یہ اس کو اجر مل گیا۔ اور آگے چلیے، اب یہی عورت اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے اور بچے کو سب سے پہلا لفظ کون سا سکھاتی ہے؟ اللہ، اللہ، لفظ اللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس ماں باپ نے، جس ماں نے اپنی بچی کی اس طرح کے بچے کی تربیت کی کہ اس کی زبان سے نکلنے والا پہلا حرف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ اب یہ اصل کام تو ماں کا ہے، بچہ تو چھوٹی عمر میں ماں کے پاس زیادہ ہوتا ہے، باپ کے پاس تو نہیں ہوتا۔ اب ماں اسے گود میں لے، اللہ اللہ کہے، اللہ 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 کا ذکر کرتی رہے، اس کو اس کے کانوں میں ڈالتی رہے، کوشش کرے کہ وہ بولے۔ جب یہ بچہ بول گیا ماں کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ آج کل ماما پاپا ہر زبان سکھا دیں گے، ہر لفظ سکھا دیں گے، لفظ اللہ سب سے پہلے سکھانے کا پتہ ہی نہیں ہے اکثر کو، تو اس کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں آج کل بہت ساری جو ہے نا وہ انگریزی کی جو پوئمز ہیں وہ سکھائی جا رہی ہیں، اللہ کا لفظ نہیں سکھایا جا رہا۔ الحمدللہ میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے 2003 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو بچپن میں بچوں کو جب ہاتھ میں گود میں لیتی تو ہم نے دیکھا، مجھے اپنے بچپن کا تو یاد نہیں کہ بہت چھوٹی عمر تھی میری، لیکن جب دیکھا کہ اور بچوں کو جب لیتی ہیں تو فوری طور پر کیا پڑھتی تھی؟ وہی ہمارے وقت میں بھی پڑھا، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، یہ بچہ اس کو سب سے پہلے لفظ اللہ سکھایا تو کیا ملا؟ گناہ معاف ہو گئے۔ اب اس بچے کو مدرسے میں داخل کروایا، قرآن مجید ناظرہ پڑھوایا، بیٹا ہے یا بیٹی؟ جس وقت اس نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کر لیا اسی وقت ماں باپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ناظرہ کے بعد بچے کو حفظ کرا دیا، بیٹا ہے یا بیٹی، بچہ ہے قرآن حافظ بن گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب قیامت کے دن اس ماں کو، ان ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عزتوں کا ایسا تاج عطا فرمائیں گے، وہ اتنا روشن اور منور ہوگا کہ سورج کی روشنی اس سے کم ہوگی۔ یہ کیوں مل رہا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ لوگ حیران ہوں گے یہ کون ہے؟ نہ یہ انبیاء میں سے ہیں، نہ یہ علماء میں سے ہیں، نہ شہداء میں سے ہیں کون جن کو اتنا عظیم تاج بنایا گیا؟ بتایا جائے گا انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا۔ اور غور کیجئے، بھئی عورتیں گھر کا کام کاج کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ یا آپ لوگ خود کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی جو سارا کام میں کرتا ہوں میری تو بیوی کرتی نہیں، کپڑے بھی میں دھوتا ہوں، برتن بھی میں دھوتا ہوں،
یا چلو گھر کی بات گھر میں رہنے دیں، ہم عورتوں پہ آتے ہیں واپس، ٹھیک ہے نا، سب کے سامنے تو پھر پول نہیں کھلوانے چاہیے۔ اچھا جی چلیں ہم اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا اور اس کو کتنی برکتیں دیں۔ دیکھیں بھائی، ہر گھر میں عورتیں کام تو کرتی ہیں، ڈسٹنگ ہے، گھر کی صفائی ہے، بے شمار کام ہوتے ہیں جو عورتوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ اب ذرا بات سنیے، بڑی مزے کی بات ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کسی چیز کو ترتیب سے رکھ دیتی ہے اس کو اس کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ بھائی خاوند نے کپڑے اتار کے واش روم میں کہیں رکھے، اس نے صحیح جگہ پہ دھوبی کی جگہ ڈال دیے، اور گھر میں دسترخوان لگا، دسترخوان میں کتنی چیزیں ہیں جناب، بعض دفعہ درجنوں چیزیں، پلیٹ، چمچے، کانٹے، اور جناب کھانا پینا، گلاس، جگ، خود دسترخوان، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہر ایک چیز کو واپس سیٹ کرنے کے اوپر ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے۔ تو کوئی بھی عورت گھر میں درجنوں چیزیں روزانہ ٹھیک کرتی ہے تو درجنوں درجات بلند ہو رہے ہیں، درجنوں نیکیاں مل رہی ہیں، درجنوں گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ عورت کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں۔ ہماری عورتوں کو گھریلو کام کاج پر اجر کیوں نہیں ملتا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے میں سے اکثر عورتوں کو نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ ان کی نیت، وہ گھر صاف کرتی ہے نا، ڈسٹنگ کرتی ہیں اور گھر کے سارے کام کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کرتی ہیں کہ اگر نہ کیا تو لوگ کہیں گے دیکھو گھر کتنا گندا رکھا ہوا۔ اللہ نہیں، لوگ کہیں گے۔ لیکن جب اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ رب العزت کو صفائی پسند ہے، اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند فرماتے ہیں، جب وہ اس نیت سے کام کرے گی تب اس کو یہ اجر ملے گا۔ جب وہ لوگوں کے لیے کرے گی تو پھر اجر سے محروم۔ دیکھیں بھائی، یہ ایک بہت اہم بات ہے، نیتوں کا ٹھیک ہونا۔ ایک صاحب نے گھر بنوایا، اس میں روشن دان بنوایا۔ کیوں بنوایا؟ کبھی یہاں سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، ہوا اور روشنی آنے لگ گئی، بات ختم۔ ایک اور صاحب نے گھر بنوایا، انہوں نے بھی روشن دان بنوایا۔ بھائی آپ نے کیوں بنوایا؟ کہ بھائی اس سے اذان کی آواز مجھے آئے گی۔ اب اس روشن دان کا بنانا عبادت ہو گیا، اب اس کو جب تک وہ روشن دان بنا ہوا ہے ثواب مل رہا ہے، اور روشنی اور ہوا تو خود بخود آ ہی رہی ہے۔ تو نیتوں کی وجہ سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب عورت کی نیت یہ ہو کہ میں گھر کا کام کاج اس لیے کر رہی ہوں، گھر کی سیٹنگ صفائی ترتیب اس لیے بنا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ رب العزت خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو، حسن ترتیب کو پسند فرماتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، صفائی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور صفائی پاکیزگی والوں کو۔ اس طرح کی نیتوں کے بعد جب یہ عورت کام کر رہی ہوگی، اس کو ہر چیز سیٹ کرنے کے اوپر ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے۔ اچھا جی، شادی کے بعد عورتیں ماں باپ سے ملنے میکے جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ جاتی ہیں نا۔ اس پر بھی اللہ نے اجر رکھ دیا کہ جس بچے کی شادی ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت سے نکلے، خاوند کی اجازت کے ساتھ نکلے، پردے کے ساتھ آئی اپنے ماں باپ کے گھر، ماں باپ کی زیارت کی نیت سے، اس کو ہر قدم کے اوپر نیکیاں ملیں گی، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھنے کے اوپر جو حج کا ثواب ہے وہ اپنی جگہ الگ ہے۔ تو شریعت تو ساری کی ساری عورت کی فیور کر رہی ہے ہر مقام کے اوپر۔ آج ہمارے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری عورتوں کی تربیت ہی نہیں، مائیں خود تربیت یافتہ نہیں ہے، انہوں نے کسی کی کیا تربیت کرنی ہے، یہ خود تربیت سے بہت محروم ہیں۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب مائیں اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھیں، پلان کیا کرتی تھیں، سوچتی تھیں، کیونکہ ان کے دل دماغ میں کیا تھا کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے، یہ ہمیشہ تو رہنی نہیں، یہ کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی۔ اور پہلے ماں باپ کی سوچ کیا تھی؟ آج کل کی کیا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کی ساتھی بنے،
ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، یہ ادھوری بات ہے۔ پہلے کیا تھی اور اب ہونی کیا چاہیے کہ ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے میں بھی ہمارا سہارا بنے، ہم قبر میں ہوں وہاں روشنی کا ذریعہ بنے، قیامت کے دن ہمارے لیے نجات اور مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مائیں خود تربیت یافتہ ہوں اور پھر اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ آج چند منٹ زیادہ ہو جائیں گے تو ایک واقعہ بھی ہے، انشاءاللہ اس کو کوشش کرتے ہیں 4-5 منٹ میں پورا کر لیں۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب ماں باپ فکر مند ہوتے تھے، خاص طور سے مائیں فکر مند ہوتی تھیں کہ ہم نے اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ دہلی میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ قطب مینار کے قریب ان کا مزار ہے اور قطب مینار بھی انہی کے نام پر رکھا گیا، ان کا نام تھا قطب الدین، اور ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا کاکی۔ کاکی یہ روٹی کو کہتے ہیں۔ ہوا کیا، بہت مشہور واقعہ ہے، جب یہ پیدا ہوئے تو ماں باپ نے سوچا کہ بھائی ان کی تربیت کرنی ہے اور صحیح تربیت کرنی ہے، اچھی تربیت کرنی ہے۔ تو ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے تو ماں نے کہا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں کی اچھی تربیت کے بچے کی اچھی تربیت کے حوالے سے میں نے کچھ پلان کیا ہے تو میں اس پر عمل کروں گی، آپس میں ڈسکشن ہوگا۔ کہا جی ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اب بچہ جب مدرسے اسکول جانے کے لائق ہوا، مدرسے جانے لگا، تو جب مدرسے سے واپس آتا نا تو ماں نے ایک مرتبہ کیا کیا، بچے کے لیے روٹی کچھ بنائی، کھانے کی کچھ چیز بنائی اور کسی ایسی جگہ پہ چھپا دی جو آسانی سے بچہ تھوڑی سی جگہ پہ مل جائے۔ اب بچہ آیا مدرسے سے واپس، کہا امی بھوک لگی ہے۔ کہا بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ سب کو دیتے ہیں، اللہ سب کو دیتے ہیں۔ ہاں مجھے بھی اللہ دیتے ہیں، تمہیں بھی، سب کو اللہ دیتے ہیں۔ اچھا امی اب کیسے مانگوں؟ بیٹا وضو کر کے آؤ۔ بچہ وضو کر کے آ گیا۔ اب کیا کروں؟ مصلی بچھاؤ، مصلی بچھا لیا۔ اب کیا کروں؟ 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب نماز پڑھ لی، اب کیا کروں؟ بس اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، آپ سارے مخلوق کو رزق دیتے ہیں، مجھے بھی دے دیجیے۔ اب چھوٹا بچہ معصوم ہے، ماں نے کہا دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ اب دعا مانگنے کے بعد امی سے کہتے اب کیا کروں؟ بھائی دیکھو کہیں اللہ نے تمہارے لیے روٹی بھیج دی ہوگی۔ اب ماں نے تو پہلے چھپا کے رکھی تھی، اس نے جب غور کیا دیکھا تو اس کو فوراً مل گئی، بڑا خوش کہ اللہ نے میرے لیے بھیجی ہے، اللہ نے میری دعا فوراً قبول کر لی، میرے لیے روٹی آئی ہے۔ اب روز یہ ہونے لگا۔ اب روز جب یہ باتیں ہونے لگی اور یہ اس طریقے سے بچے کو روٹی ملتی تو بچے کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا۔ امی اللہ میاں روز دیتے ہیں، امی کہتی ہیں بیٹا وہ تو آسمان والوں کو بھی دیتے ہیں، زمین والوں کو بھی دیتے ہیں، جانوروں کو بھی دیتے ہیں، پرندوں کو بھی دیتے ہیں، انسانوں کو بھی دیتے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھنے لگا اور ماں اللہ کے بارے میں بتانے لگی، بچے کا تعلق اللہ سے بڑھنے لگا۔ اچانک ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بچہ مدرسے گیا ہوا تھا، ابھی واپس نہیں آیا تھا، ماں نے کہیں فنکشن پہ جانا تھا، کوئی کسی جگہ جانا تھا، تو اس کے ذہن میں تھا کہ میں بچے سے پہلے واپس آ جاؤں گی، لیکن وہاں تاخیر ہو گئی۔ وہاں اس کو ایک دم خیال آیا وہ بچے کے واپسی کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اس نے فوراً برقع پہنا، تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے، روتی ہوئی آ رہی ہے، اللہ میں نے تو اپنے بچے کا یقین تیری ذات پہ بنانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، اللہ آج تو میری ساری محنت ضائع نہ ہو جائے، اللہ مہربانی فرما لینا، اللہ مہربانی فرما لینا، اللہ تو جانتا ہے سب کچھ میں نے اس لیے کیا، میرے بچے کا یقین تیری ذات کے ساتھ۔ اب ماں پریشان ہے اور تیز قدموں کے ساتھ روتے ہوئے اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے گھر پہنچی، دیکھا بچہ سو رہے۔ فوری طور پر اس نے ایک روٹی تیار کی، کچھ کھانا تیار کر کے چھپا دیا، اس کے بعد بچے کو آ کے خوب پیار سے اٹھایا، اس کو پیار کیا اور ماں نے کہا بیٹا تجھے بھوک لگی ہوگی، تم اٹھ کے اللہ سے مانگو۔ بیٹا کہنے لگا امی مجھے تو بھوک نہیں لگی۔ کیوں تمہیں بھوک نہیں لگی؟ امی آج جب میں آیا تھا تو آج تو مجھے زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، آپ بھی گھر پہ نہیں تھی، پھر میں نے اسی طرح نفل پڑھے، پھر اللہ سے مانگا اللہ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، امی بھی گھر پہ نہیں ہے تو مجھے روٹی دے دیجیے۔ میں دعا مانگ کے جب اندر گیا تو مجھے روٹی مل گئی۔ امی میں نے وہ روٹی کھا لی تھی، لیکن آج جو روٹی کے اندر ذائقہ تھا وہ آج سے پہلے کبھی مجھے نہیں ملا، آج بڑی لذیذ روٹی تھی۔
تو ایک زمانہ تھا جب میں بچوں کی تربیت کے لیے اس طرح کے پلان کیا کرتی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ کی والدہ نے کیا ان کو کہہ کے بھیجا تھا, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. ڈاکوؤں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولا, وہ یہ ماں کی تربیت تھی. تو آج اگر مائیں خود دینی تربیت حاصل کریں, دینی مدرسوں میں جائیں, دینی ماحول میں جائیں, بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا تو شادی کے بعد زندگی کا مقصد کیا ہے. دیکھیں 5 سال کی محنت کے بعد جب کوئی ڈاکٹر بن جاتی ہے, لیڈی ڈاکٹر بن جاتی ہے, کوئی میل ڈاکٹر بن جاتا ہے, اس کو فوری طور پر کلینک نہیں کرنے دیتے, پریکٹس کرواتے ہیں. کوئی وکیل بن جائے, ساری محنت کرنے کے بعد پاس بھی ہو جائے, اس کو ڈائریکٹ کیس لینے کی اجازت نہیں ہوتی, پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے. اتنا پڑھنے کے بعد بھی ہمارے ہاں شادی سے پہلے نہ نوجوان کی, نہ بچے کی, نہ بچی کی کوئی تربیت کی ہی نہیں جاتی کہ بھئی شریعت کیا کہتی ہے, نکاح کے مسائل کیا ہے, اور زندگی گزارنے کے آپس میں کیا اصول و ضوابط ہیں, کچھ بھی نہیں بتایا جاتا. کوئی اس کے لیے ورک شاپ نہیں کی جاتی, کوئی کتابیں نہیں بتائی جاتی, اور خود ماں باپ نے بھی سنت کے مطابق زندگی اکثر نہیں گزاری ہوتی, وہ پھر آگے خرابی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. ایک وقت تھا جب مرد حضرات, خاوند حضرات تجارت کے لیے, جاب کے لیے گھر سے نکلتے تھے, پیچھے ان کی بیویاں چاش کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگا کرتی تھی, اللہ ہمارے گھر کے مرد رزق حلال کی تلاش میں نکلے ہوئے, اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما. چاش کی نماز کا رزق سے بڑا تعلق ہے, تو ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں عورت جو ہے یہ گھر کی ملکہ ہے, لہذا گھر کے ماحول کی ذمہ داری زیادہ تر عورت کے اوپر ہی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے. عورتیں اگر نیک ہوں گی, دیندار ہوں گی, تو یہ اپنی نسل کو بھی دینداری کے اندر رنگ دیں گی. کسی نے کیا خوب کہا, مرد پڑھا فرد پڑھا, عورت پڑھی خاندان پڑھا. کسی کافر کا بھی قول ہے, تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کا, بلکہ بیت کے کلمات پڑھ لیجئے, توبہ کی نیت بھی کر لیجئے. الحمدللہ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سروں کو جھکا لیجیے. یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. یا اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. رب کریم ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما. رب کریم ہمارے کاموں میں برکتیں عطا فرما، وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درس قرآن www.درسقرآن.com